اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنے دن اور اپنے راتوں کو بسر کرتے ہیں، جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو پھر وہ لوگ اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اچھا رکھتے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی خطاؤں سے، ہر قسم کی لغزشوں سے وہ اپنے وجود کو ظاہراً اور باطناً وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان کو ایسا انعام ان پر نازل فرماتا ہے کہ ان کے قربت میں بیٹھنے والا اگر کوئی گناہ گار بھی آ جائے تو وہ گناہ گار نہیں رہتا، وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب انسان ایسے راستوں پر چل نکلتا ہے اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھتا ہے، اپنی زندگی کے دامن کو پاک رکھتا ہے، اپنی زندگی کے ظاہر کو، اپنی زندگی کے باطن کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت سے منور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بندہ ایسی شان والا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی گناہ گار، کوئی بدکار، کوئی سیاہکار، کوئی خطاکار، اللہ کے قرب سے دور رہنے والا اگر ان کی سنگت میں چند لمحات گزار دے تو وہ بھی اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے اور اللہ پاک اس سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سنیے اور دیکھیں کہ اللہ والوں کی کتنی شان ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی عظمتوں والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ مفہوم ہے یہ حدیث پاک کا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں، زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں، زمین پر وہ گھومتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے یاد میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور یہاں تک وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں زمین پر جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے ان اللہ کا ذکر کرنے والوں کی جماعت میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو کر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ محفل ختم ہوتی ہے، فرشتے اس محفل کے برخاست ہونے پر واپس جاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں اے میرے مولا ہم زمین پر تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے، جو تیرے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے تھے، جو تیرے ذکر کی مجلس سجا کر بیٹھے تھے، وہ ایک ایسی جماعت سے ہم اٹھ کر آئے ہیں اور وہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر کا ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تیری وحدت کا ذکر کر رہے تھے میرے مولا، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے، اور ان کی زبان پر تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کا وہ ذکر کرنے میں مشغول تھے، اور تجھ سے سوال کر رہے تھے میرے مولا، کسی چیز کی تمنا میں بیٹھے تھے اور تم سے کوئی سوال کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مجھ سے کس قسم کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، تجھ سے تیرے انعامات کا سوال کر رہے تھے میرے مولا، تجھ سے تیرے انعامات و اکرام مانگ رہے تھے میرے مولا، تجھ سے تیری نعمتوں کا سوال کر رہے تھے میرے مولا، جو تو نے آسائشیں اپنے نیک بندوں کے لیے بنا رکھی ہیں، اپنے پیاروں کے لیے جو تو نے انعامات بنا رکھے ہیں، جو تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے فیوز و برکات سجا رکھے ہیں میرے مولا، وہ تم سے مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جنت کی نعمتیں مانگ رہے تھے، اپنی آخرت کا سکون مانگ رہے تھے میرے مولا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں، انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر فرشتے کہتے ہیں میرے مولا اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا یہ عالم ہوتا کہ وہ اور بڑھ کر تم سے محبت کرتے
اور تیری عبادت میں ان کا دل لگ جاتا اور تو اس سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے علاوہ وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے میرے مولا وہ تیری دوزخ سے نجات مانگ رہے تھے، تیری دوزخ کے عذاب سے وہ نجات مانگ رہے تھے، اور آخرت میں جو ذلت و رسوائی ہوگی گناہگاروں کو، بدکاروں کو، میرے مولا اس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے میرے مولا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں اے اللہ انہوں نے تیری دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک فرماتا اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے، اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر کس قدر وہ پناہ مانگتے؟ فرشتے عرض کرتے میرے مولا وہ تجھ سے استغفار کرتے ہیں، وہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں میرے مولا، تم سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی بخشش کر دی ہے، میں نے ان کے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اور میں نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہے، ان کی بخشش کر دی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں میرے مولا ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے تھے جو گناہ گار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو نیکیاں نہیں کرنے والے، جو تیری بارگاہ میں استغفار نہیں کرنے والے، توبہ نہیں کرنے والے، عبادت نہیں کرنے والے، وہ گناہ گار لوگ بھی چند لمحوں کے لیے ان کی سنگت میں آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے، ان کی بھی بخشش کر دی، اس پوری مجلس میں محفل میں بیٹھنے والے سب کی میں نے بخشش کر دی ہے۔ اور اے میرے فرشتوں سن لو یہ میرے وہ نیک بندے تھے، یہ محفل سجانے والے، میرے ذکر کی محفل سجانے والے، یہ وہ میرے مقرب لوگ ہیں جو ان کی سنگت میں بیٹھ جائے وہ بدبخت بھی ہو تو وہ بدبخت نہیں رہتا، نیک بخت بن جاتا ہے، گناہگار بھی ہو تو وہ گناہگار نہیں رہتا، میں اس کو اپنی قربت میں لے لیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے، ان کا تو مقام کتنا بلند ہوگا، کتنی ان کی اعلیٰ شان ہوگی، اور اللہ کے ہاں کتنی ان کی عزت اور رتبہ اور مقام ہوگا۔ دیکھیں کہ ان کی سنگت میں اگر کوئی گناہگار چند لمحے بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کو بھی اپنی محبت عطا کرتا ہے، اور اس کو بھی اپنے قرب میں لے لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں کی سنگت اختیار کریں، اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کریں، اللہ کا جو قرب حاصل کرنے کے لیے دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ والے ہیں، ہم ان کا قرب حاصل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اتنی عبادت نہ کر سکے، اتنی ریاضت نہ کر سکے جتنی وہ نیک بندے کرتے ہیں، مگر ان کی سنگت اور صحبت کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر بھی اپنے انعام اور اکرام نازل فرمائے۔